نبی پاک کے گھر والوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں نے، نبی پاک کے جو ہمسائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلوز لوگ تھے، اور جہاں تک کہ جو نبی پاک کے دشمن تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے حوالے سے کیا گواہی دی، یہ بات سننے والی ہے۔ موبائل کو سائلنٹ پہ لگائیں۔ تو محترم حضرات، یہ اخلاق کی جو عملی طور پر جو چیز ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنے قول اور فعل سے ان کی تکمیل کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ جو اخلاقی خوبیاں ہیں ان کو اپنے قول اور عمل سے میرے آقا نے فرمایا میں ان کی تکمیل کروں۔ اس لیے قرآن میں آیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آقا نے فرمایا کہ یقیناً آپ کے خلق انتہائی عرفہ و اعلیٰ ہے، اللہ نے فرمایا۔ اب ایک یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ خلق انتہائی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فیض ہیں، اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے آقا نے فرمایا میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ جو اخلاقی خوبیاں ان کو اپنے قول اور فعل سے تکمیل کر دوں۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ کسی شاعر نے اس موقع پر بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ علم و حکمت سارے عالم کو سکھانے آئے ہیں، علم و حکمت سارے عالم کو سکھانے آئے ہیں، عظمت اخلاق ہے تابندہ ان کی ذات میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اتنا اخلاق تھا کہ آقا علیہ السلام علم و حکمت میرے آقا سب کو سکھانے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خلق کی تعلیم دی، اور خلق کی اعلیٰ تعلیم دینے میں کمال کر دیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مدارج نبوت میں فرماتی ہیں کہ یہ جو فرمانا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے میرے رب نے خلق کی تعلیم دی ہے اور خلق کی اعلیٰ تعلیم دینے میں کمال کر دیا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق اور عمدہ اعمال سے بہراور کیا۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، افعال سے، تعلیمات سے، جو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیمات کو عام کیا، اور اس معاشرے میں آقا علیہ السلام نے اخلاق کی تعلیم دی۔ اخلاق کی تعلیم کو میرے آقا نے عام فرمایا۔ جو لوگ انتہائی اخلاق کی پستی پہ تھے، جو اخلاق کے بالکل آخری حدوں میں تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب تشریف لائے، میرے آقا نے ان کو اخلاق کی معراج کرا دی، میرے آقا نے ان کو وہ عظمتیں دی، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان کی تربیت کی کہ وہ لوگ جو اخلاق سے عاری تھے پھر ان میں اخلاق نظر آنے لگا۔ محترم حضرات، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ جب ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق، کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے؟ بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے کہ شوہر کا اخلاق کیا ہے، شوہر کا رہن سہن کیا ہے، شوہر کی عبادت کیا ہے، شوہر کی ریاضت کیا ہے، شوہر کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، شوہر کے خاندان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، شوہر کی سخاوت کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سب سے زیادہ شوہر کی بیوی جانتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیوی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق، آپ نے دریا کو کوزے میں عملی طور پر بند کر دیا۔
کیا خوبصورت جواب دیا ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کی گھر والی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے دی ہے. اب گھر والی سے زیادہ شوہر کو زیادہ کون جانتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی صرف اغیار نہیں دیتے تھے، اپنے بھی دیتے تھے، پرائے بھی دیتے تھے، اور دوست بھی دیتے تھے، دشمن بھی دیتے تھے، گھر والے بھی دیتے تھے، بہر والے بھی دیتے تھے. اس لیے شاعر نے بڑا خوبصورت اس موقع پر نقشہ کھینچا. شاعر کہتا ہے بشیر کہیے نذیر کہیے. شاعر کیا کہتا ہے؟ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. محترم حضرات، یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، جس کے متعلق حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے گواہی دی. اسی طرح آپ کی ماں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد پیدا ہوا، جب میرے نور یعنی کہ محمد کے نور کا ظہور ہوا، جب آقا علیہ السلام کی ولادت وسعادت ہوئی، آپ یہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے ایک بادل دیکھا ہے. فرماتی ہے میں نے ایک بادل دیکھا ہے، اور وہ بادل بلند آواز سے یہ کہہ رہا ہے، بادل، اور یہ گواہی کسی اور نے نہیں دی، کسی صحابی نے یا کسی اور نے نہیں دی، یہ گواہی آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے دی ہے. اور یہ گواہی اس وقت کی ہے جب میرے آقا کی ولادت وسعادت ہوئی. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بادل دیکھا جس سے یہ آواز آ رہی تھی، یعنی اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ عطا کر دو. میرے حبیب کو تمام انبیاء کے جو اخلاق ہیں وہ عطا کر دو، اور سب اوصاف کمال ان کے اندر جمع کر دو. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خلق بھی آقا علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو علم و معرفت ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام خلقت وہ بھی آپ کو آقا علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلام دل نشین وہ بھی آقا علیہ السلام کے میرے آقا کے اندر نظر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زہد وہ بھی میرے آقا کے اندر نظر آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا وصف شکر و رضا، یعنی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف آپ کو دیا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے. حضرت نوح علیہ السلام وہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوت اور ہمت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اندر رکھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے اندر رکھا. تو پتہ چلا کہ سارے نبیوں کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو عظمتیں عطا فرمائی، جو معجزات کمالات شانیں عطا کی، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اندر رکھ دی ہے. وہ ساری کے ساری شانیں عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی. اور یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے فرمائی کہ آواز آ رہی تھی، بادل نے آواز دی ہے کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، اوصاف کمالیہ عطا کر دو، اوصاف کمال عطا کر دو. اس لیے جو شانیں تمام انبیاء کو ملی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری اپنے محبوب کے اندر یکجا کر دی ہے. محترم حضرات، اسی طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر والوں کی گواہیاں، یہ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی گواہی تھی، اور دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کی گواہی تھی. اب آپ تیسرے نمبر پہ آ جائیں.
ازواج مطہرات میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے آقا علیہ السلام کا ہر موقع پر ساتھ دیا، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، اور جن سے آقا علیہ السلام بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی ایج مبارک آپ کو پتہ ہے 25 سال تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایج مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام آقا علیہ السلام کو خود بھیجا ہے، اور میرے آقا غریب تھے، یعنی کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی فارم ہاؤس، کوئی کوٹھیاں، کوئی بنگلے، یہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار خاتون تھی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا اور آقا علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب وہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے گواہی کیا دیتی ہیں؟ جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کا نزول ہوا اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وحی جو ہے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو روب ہے، دبدبہ ہے اللہ کے کلام کا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، ایسے لگ رہا تھا جس طرح میرے آقا کو سردی لگ رہی ہو۔ تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس موقع پر فی البدی چند باتیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو عرض کی، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیا باتیں تھی؟ کہنے لگی ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہے کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے اپنے کاندھوں پر، یا رسول اللہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو رائے حق میں مصائب تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ جو ایسے اخلاق کا مالک ہو، جو ایسے اخلاق کا مالک ہو، جو ایسی صفات کا مالک ہو، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جو تعریف، دریا کو کوزے میں بند کر دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، کہ آپ مہمان نواز بھی ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ رائے حق میں تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ فیض ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ گواہی کس نے دیے؟ آقا علیہ السلام کے کسی صحابی نے دیے؟ کیا آقا علیہ السلام کے کسی عاشق رسول صحابی آپ کہیں گے محبت میں پیار میں آ کر دیو؟ یہ گواہی آقا علیہ السلام کی گھر والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے؟ اور وہ بیوی جو مالدار ہو، جو امیر ہو، جس نے آقا علیہ السلام کو خلوت میں جلوت میں ہر حال میں دیکھا ہو، تو وہ گواہی دے رہی ہے فی البدی الفاظ میں، تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام، میرے آقا کا جو اخلاق تھا اس کی گواہی گھر والے بھی دیتے تھے، در والے بھی دیتے تھے، اور بہر والے بھی دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا کا یہ وہ اخلاق تھا جس کے گن سب گاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بات، حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آپ کے آقا علیہ السلام کی گھر والی ہیں، یہ آپ کی دوسری گواہی سنیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو نہیں مارا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا اخلاق دیکھیں، حضور نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی عورت پر، نہ کسی خادم پر، سوائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے۔ جہاد میں تو میرے آقا نے تلوار چلائی ہے، وہ تو اللہ کا حکم تھا، جہاد کے علاوہ آقا علیہ السلام نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ کسی کو تھپڑ مارے۔
آقا علیہ السلام نے کبھی اپنے نوکر پر، خادم پر، گھر والوں پر، کسی پر میرے آقا نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ میرے آقا اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے تھے، میرے آقا انتقام نہیں لیتے تھے۔ اور ہاں، جو شریعت کا حکم ہوتا تھا، جہاد کا حکم ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ شریعت کے حدود کو توڑتا تھا، شریعت کے حدود کو پھلانگتا تھا، تو اس موقع پر میرے آقا جہاد کرتے تھے، وہ ایک الگ معاملہ تھا، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ ذاتی معاملات میں آقا علیہ السلام کو کوئی کتنی تکلیف دیتا میرے آقا برداشت کرتے۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی گواہی۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھنا چاہتا ہوں۔ گھر والیاں بھی شوہر کو جانتی ہیں، پھر گھر والے کو نوکر سے زیادہ، خادم سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی نائب قاصد ہے، کوئی ڈرائیور ہے، تو وہ سب سے زیادہ اپنے مالک کو جانتا ہے کہ میرا مالک کس طبیعت کا ہے، کس وقت اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کس وقت لو ہوتا ہے، کس وقت اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، وہ کس مزاج کا ہے، کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، نوکر خادم سے زیادہ مالک کو کون جانتا ہے؟ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے 10 سال نوکر خادم رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک گواہی دیتے ہیں کہ 10 سال میں آقا علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ 10 سال یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 10 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں 10 سال میں نے نوکری کی، اور میرے آقا نے کبھی بھی مجھے یہ اف تک نہیں کہا، بلکہ آپ کے والد آپ کو آقا علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر گئے۔ جب 10 سال کے بعد لینے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت انس میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا، غیر کی ٹھوکر پہ نہ جا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو حضرت انس یہاں تک فرماتے ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا، جب کام سے بھیجا میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا تو کام میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ انس آپ نے دیر کر دی، اور بلکہ آقا علیہ السلام نے دیکھا، میرے آقا نے خود دیکھا کہ حضرت انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے پوچھا ضرور ہے، لیکن میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ محترم حضرات، یہ ہے آقا علیہ السلام کا اخلاق۔ وہ حضرت انس جو 10 سال بارگاہ مصطفیٰ میں نوکر اور خادم کی حیثیت سے رہے، وہ حضور کے اخلاق کے متعلق یہ گواہی دیتی ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا، وہ آداب سے واقف نہیں تھا، دوران نماز کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ دوران نماز اس نے کیا کر دیا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اخلاق سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا کہ مسجد کے آداب یہ ہیں، دوران نماز اگر کسی کو چھینک آ جائے اس کا جواب نہیں دینا، یہ نماز کے بہر کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے، یہ میرے آقا کی تربیت کا انداز تھا۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایک دفعہ میرے آقا مسجد نبی میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے، نوجوان ہے، وہ اس انداز میں دعا کرتا ہے، اس کے دعا کا انداز دیکھیں، اور وہ دعا کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پہ رحم فرمائے، ہمارے سوا کسی دوسرے پہ رحم نہ کرے۔ اب اس نے جب یہ دعا مانگی، گویا کہ اس کی سوچ محدود تھی، آقا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کو آپ محدود نہ کریں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہٰذا آپ یہ دعا کریں کہ اللہ سب پر رحم کرے۔ اچھا، اسی نوجوان کے بارے میں آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ دعا کرنے کے بعد جب میرے آقا نے اس کو سمجھایا، وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد نبوی میں۔ اب صحابہ کرام غصے سے لال پیلے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے روکنا چاہا، میرے آقا نے فرمایا اس کو کچھ نہ کرو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، صحابہ کرام، میرے آقا نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول بھر کے لے آؤ، یہ جہاں پر اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال دو، وہاں ڈال دو، اس جگہ کو دھو دو۔ محترم حضرات، پھر میرے آقا نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا،
پہلے تو میرے آقا نے اس کو وہ سمجھایا، پہلے وہ مسئلہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کرے، کسی اور پہ نہ کرے، آپ یہ کہیں کہ اللہ سب پر رحم کرے۔ اب میرے آقا نے اس کو نوجوان کو دوسرا مسئلہ سمجھایا۔ میرے آقا تو مولم میں ان پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے میرے آقا مولم بن کر آئے۔ میرے آقا نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ بیٹا مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، یہ بہت مقدس جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی جو تکریم ہے، احترام ہے، اس کا تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پیشاب نہ کیا جائے۔ یہ تھا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز، یہ تھا آقا علیہ السلام کا اخلاق کہ عملی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات آپ پڑھیں۔ محترم حضرات، افسوس کہ آج ہم اخلاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمسائے تھے وہ گواہی دیتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل میرے آقا کا جانی دشمن تھا، یہاں تک کہ ایک روز اخنس بن شریک نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا، یار آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تو ہیں، یار آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، مجھے حضور کے بارے میں بتا دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ابو جہل نے تنہائی میں کیا کہا کہ خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ محترم حضرات، اس لیے شاعر کہتا ہے دشمن بھی مان لینے پر مجبور ہو گیا، بے اختیار خم سر مغرور ہو گیا۔ دشمن جو تھے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، قریش مانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ہر ایک نے دی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، میں نے شروع میں 10-15 حدیثیں اخلاق کے حوالے سے رکھی ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی عمل ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے، آقا علیہ السلام کے خدام نے، آقا علیہ السلام کے دشمنوں نے، آقا علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے ان کی گواہیاں، اور آقا علیہ السلام کے جو نہ چاہنے والے تھے، جو دشمن تھے، ان کی گواہیاں کہ وہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے، آقا علیہ السلام کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ آج ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اخلاق کے کہاں کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ آج اخلاق کی پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں دن بہ دن، آج دن بہ دن اخلاق کے حوالے سے ہم گرتے جا رہے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھیں، وہ 360-70 لوگ، 80 لوگ جو 22 کروڑ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ کس انداز میں نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ خواتین تک احترام نہیں کرتے خواتین کا۔ اور پھر آپ دیکھیں سیاسی جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، مذہبی پروگراموں میں کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، کسی کو زیرو بنا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ خدا را اخلاقیات کو اپنانا چاہیے۔ جب ہم اخلاقیات کے دائرے سے نکل جائیں گے، جو آج نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، بد اخلاقی، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ بد اخلاقی کو ہم اپنائیں گے، پھر ہم کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگا، پھر جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، ماں بہن کا، بھائی کا، رشتہ دار کا، ہمسائے کا، بزرگوں کا، چھوٹوں پر شفقت کا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پیار اور محبت کو عروج ملے، پیار اور محبت کو فروغ ملے، خدا را اخلاقیات کو اپنائیے۔ اخلاقیات، اور ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب میں اخلاقیات کے حوالے سے ایسے مضمون، ایسی حدیثیں، قرآنی آیات شامل کریں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ ہم علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ ممبر و محراب سے آپ ایسی آواز بلند کریں، ایسے ٹاپک کو آپ چوز کریں، ایسے ٹاپک پر خطاب کریں تاکہ لوگ، جو نوجوان نسل سنیں، ان کو پتہ چلے کہ اخلاقیات کیا ہیں۔ ہم میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹی وی چینل پر ایسے بد اخلاقی والے پروگرام نہ چلائیں، خدا را نہ چلائیں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، اخلاقیات کے حوالے سے پروگرام چلائیں۔ یہ معاشرہ جو بگڑ چکا ہے، معاشرے کو سنوارنے کے لیے
اب صرف مسجد کے مولوی کی بس کی بات نہیں ہے، اس وقت جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ میڈیا ہو، وہ ہمارا نصاب ہو، وہ ممبر رسول ہو، وہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہو، جہاں سے اس وقت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تحریریں آتی ہیں، اس میں جب تک اخلاق نظر نہیں آتا، یہ بات سن لیں، اس وقت تک اخلاق کو فروغ نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو عام کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ زبان شیریں ملک وزیری۔ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ دنیا کے جس ایئرپورٹ پہ جائیں گے، دنیا کے جس اسٹیشن پہ جائیں گے، دنیا کے جس شہر میں جائیں گے، جس کنٹری میں جائیں گے، آپ وزیر ہوں گے، دنیا آپ کا استقبال کرے گی، آپ کو پروٹوکول دے گی۔ محترم حضرات، کتنے لوگوں کو آپ کھلا پلا کر، کتنے لوگوں کو آپ کپڑے پہنا کر، کتنے لوگوں کے جیبوں میں لفافے ڈال کر، کتنے لوگوں کو کھلا پلا کر آپ خوش کریں گے، لیکن اخلاق ایک ایسی دولت ہے جس کی برکت سے آپ سب لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ آپ سلام عام کریں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، میٹھے بول بولیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میٹھے بول کی ہے، محبت کی ہے، پیار کی ہے۔ تو اس لیے آج میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں سب سے جو بڑا باب ہے، چیپٹر ہے، وہ ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اپنے تو اپنے بگانے بھی متاثر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں۔ تو کاش کہ حضور کی امت ہونے کے ناطے ہم اپنا یہ فرض سمجھیں کہ اخلاقیات کو بہتر کریں اور نچلی سطح تک اس پیغام کو عام کریں۔ یہ ہم نہ کہیں کہ یار میرے ایک اچھے میسج شیئر کرنے سے کیا بنے گا، نہیں، ایک میسج اگر آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں 5000 تک جاتا ہے، اگر غلط شیئر کرتے ہیں تو غلط پیغام جائے گا، اخلاق والی پوسٹ کریں گے تو اچھا پیغام جائے گا۔ تو جس کا جہاں تک بس چلتا ہے وہ اپنی کوشش کرے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟